ناول اندیکھے سے ایک اقتباس جو افسانہ نرس کا روح نوا بنا ادبی دوستوں کی نظر، جسے تحریر کیا ہے مشہور افسانہ نگار چودھری محمد بشیر شاد، ایتھنز، یونان۔ افسانے کا نام ہے نرس، جسے پیش کر رہی ہے کرن مہک۔ پروفیسر ماجد نے پیاس بجھانے کے لیے معدنی پانی کی بوتل پھر سے نکال اس کا ڈھکن کھولنے کی کوشش کی ہی تھی کہ آواز آئی، صبح کے 6 بجے ہیں، معاہدے کے عین مطابق واپسی کے لیے اب قفص انصری سے تمہاری روح جدا کر لی گئی ہے۔ پانی کی کھلی بوتل ہاتھ میں رہی، جسم سے روح جدا ہوئی تو پروفیسر ماجد باورچی خانے میں دھم سے گرے۔ باورچی خانے میں میز کے ایک کونے پر دماغ اصغر سے قدرے اوپر گہری چوٹ آنے سے خون بہتا رہا۔ چلتے پھرتے جان کنی کا وقت کتنی آسانی سے طے ہوا۔ پروفیسر ماجد بعود اور وقت کی پابندی کا قائل تھا۔ اسرائیل پروانہ اجل لے کے آیا تو پھر مہلت کیسی؟ دنیا میں ایک وعدے کے تحت ہر کوئی آنے والا واپس ضرور جاتا ہے۔ اس برابری کے اصول پہ پروفیسر ماجد کئی لیکچرز بھی دے چکا تھا۔ فلسفے کا پروفیسر خوب جانتا تھا کہ وقت کا ایک ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جس کام کے لیے اسے یہاں بھیجا گیا ہے، اسے پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ وہ اپنی 55 سالہ زندگی کے تجربات احسن طریقے سے طلبہ اور طالبات کے گوشہ گزار کر چکا تھا۔ روح عالم ارواح میں شمار ہونے ہی والی تھی کہ بے شمار ارواح نے اس کا خیر مقدم کیا۔ سفید لبادوں سے ملبوس ارواح ایک خوبصورت باغ میں ہنسی خوشی چہل قدمی میں مصروف تھیں۔ حسد، بغض، فخر و تکبر، نمود و نمائش، دشمنی، زر، زن، زمین کے جھگڑے، قتل و غارت، دہشت گردی، غنڈہ گردی، اغوا برائے تاوان، زنا بالجبر، ملمہ سازی اور بیکار نفرتیں سب یہاں مفقود تھیں۔ ہر سو مسکراہٹوں کے تبادلے ماحول کو دلکش اور پر رونق بنا رہے تھے۔ ایک جوان سا روح اس کے بالکل قریب آ کے اسے چند ثانیے دیکھتی رہی اور چونک کر اس نے کہا کہ یہاں سے باہر جانے کا راستہ اسے معلوم ہے۔ چلیں پروفیسر ماجد، دیکھو وہ آپ کے دونوں پاؤں کو اپنے نازک نازک سے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر گھسیٹ کر باورچی خانے سے باہر لانے میں کوشاں ہے۔ میں نرس ہوں، لیکن سال قبل وہاں سے میری واپسی ہو چکی ہے، اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ سر سے بہتا خون دیکھ کر نادیہ سجدے میں گری، آپ کی دراز عمر کی دعائیں مانگ رہی ہے۔ آپ اسے نہیں جانتے، لیکن وہ آپ کے فلسفہ تعلیمات کو حد سے زیادہ پسند کرتی ہے۔ آئیں میرے ساتھ، مجھے یہاں سے باہر جانے کی اجازت نہیں، لیکن آپ کو باہر نکلنے کے دروازے تک لے جا سکتی ہوں۔ اب دیر مت کیجیے، یہاں کے قواعد و ضوابط اٹل ہیں، دنیا میں بھی تھے، لیکن وہاں جس کا جی چاہا اپنے نام نہاد اصول واضح کر کے مذاہب کی آڑ میں فرقوں کی بود و باش میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلانے میں کوشاں رہتا ہے۔ انسانیت کا لفظ محض دکھاوا بن کے رہ گیا ہے۔ خالق کائنات کل کی برتری ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ اس کی حیثیت کو بنا دیکھے نہ ماننے والے بھی ہر روز اپنی گفت و شنید میں کئی بار او میرے خدایا شاید انجانے میں بھول جاتے ہیں۔ اس وقت ان کی دو رخی ذہنیت پہ مجھے بہت ترس آتا ہے۔ ان سب کو یہی واپس آنا ہے۔ سائنسدان کوشاں ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی تشخیص کی جائے۔ یہ تو بڑا سیدھا سا فلسفہ ہے۔ اسے سمجھانے کے بجائے
سائنسدان علم سائنس کو فلسفے پہ فوقیت دینے میں کوشاں ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ارواح آپ کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہیں۔ ادھر نادیہ سجدے کی طوالت میں آپ کی واپسی کے لیے سعی کر رہی ہے۔ ایک آپ ہیں کہ یہاں بھی اپنے تجربات اور تعلیمات کا ذکر خیر چھیڑ بیٹھے ہیں۔ اب بہت مشکل ہے آپ کا یہاں سے باہر جانا، تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے نا؟ وہ کیا؟ ذرا پردہ اٹھائیں، شاید پلے پڑ جائے۔ خالق کو سچے دل سے دعا کرنے والے کس قدر پسند ہیں، اس کے بارے آپ ہی سب کو بتاتے رہتے تھے۔ وہ اللہ کا بندہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزیز اور حقدار ٹھہرا، جسے پیغام دیا گیا کہ اللہ کو گوشت چاہیے، تو اس نے جواب دیا کہ اس کے بدن کے جس حصے میں سے مرضی گوشت کاٹ کے لے جائیں۔ یہی حال نادیہ کا ہے۔ آپ نے اسے نہیں دیکھا، میں اس کے قریب نہیں ہوں۔ کئی بار آپ کی شخصیت سے متاثر نادیہ آپ کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے بحث مباحثوں میں آپ کے مستند جملوں سے اپنی بات کا اظہار کرتی نظر آئی ہے۔ اس کے آنسوؤں کی قیمت کا وقت قریب ہے۔ آپ کو واپس جانا ہوگا۔ دنیا میں مزید آپ کی ضرورت ہے۔ مسیحا ایک ہی تھا جسے اللہ نے اپنی قدرت سے نوازا ہوا تھا۔ ابن مریم کی بات کر رہا ہوں۔ اب دوسرا کون ہے جو میرے مردہ جسم میں پھر سے روح پھونک دے؟ ہے وہی عظیم تر جو ہر ذی روح پہ قادر ہے۔ اسرافیل اس کے حکم سے سور پھونکے گا تو تمام زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ نادیہ میری روح کو واپس میرے جسم میں لانے کا سوچ رہی ہے۔ اسے کوئی لالچ نہیں۔ میں ایک نرس ہوں۔ میرا کام زخموں کو صاف کر کے مرہم پٹی کرنا ہے۔ نادیہ کا کام مریض کی پرسرار بیماری کے لیے نسخہ تجویز کرنا ہے۔ جان کرنے سے پہلے تو نسخے کی بات ہو سکتی ہے، اور ایک طبیب کا کام مریض کی جان بچانا ہے۔ وہ اپنا فرض نبھائے اور اسرائیل اپنے کام کا پابند ہے۔ ہر کسی کو کام سونپا تو گیا ہے، لیکن ہر کوئی اسے نبھاتا نہیں۔ یہ آدمزاد کی خصلت ہے۔ خاکی ہے نا، مٹی کا پتلا، پانی کا بلبلا گزرتا تھا، یہاں آ کے پٹ گیا نا اس کا فلسفہ۔ وہ دیکھو دوسری جانب آگ کے شعلے کس قدر خوفناک منظر پیش کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا۔ اچھا، تو تم مجھے دنیا میں واپس اس لیے بھیجنا چاہتی ہو کہ میں یہاں کے حالات بتاؤں، سائنسدان میرا فلسفہ سننے آئے۔ وہ میری بات پہ پہلے کون سا یقین کرتے تھے جو اب کریں گے؟ ہاں، ایک بات ضرور ہوگی کہ الیکٹرک اور پرنٹنگ میڈیا کو خبریں مل جائیں گی۔ واپسی پر بہت سے مذاہب کے پیروکاروں میں ایک تناؤ برپا ہوگا، اور وہ میں سچائی کو نیست و نابود کرنے کے لیے حابل قابل کا قصہ دہرائیں گے۔ بہتر ہے واپس نہ جاؤں۔ میں اپنی تمام تر خدمات بڑی ایمانداری سے اپنے فرائض سمجھ کر نبھا آیا ہوں۔ دیکھ نہیں رہی میرے سر پہ چوٹ آنے سے جو خون بہا، اس کی کتنی قیمت ہے؟ ہاں، یہ ہے بات سمجھنے کی کہ ایک لمحے کے کروڑہ حصے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے قبر کو یاد رکھا۔ وہ دیکھو گورکن قبر کو کھوتے کھوتے ایک دوسرے سے گفت و شنید میں لگے ہوئے ہیں۔ آواز آ رہی ہے نا؟ قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے نا؟ لہد شاداں ہے کہ اسے ہر لمحے یاد کرنے والا آ رہا ہے۔ دیکھو نادیہ سے کہو اب میری زندگی کے مزید بھیک نہ مانگے۔ وہ کسی آدم ذات سے تمہیں نہیں مانگ رہی، وہ اس کے آگے سر وجود ہے جو ہر ایک کا مالک ہے، سننے والا، صدقے دل سے مانگی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے تو وہ بتائیں۔ تمام ارواح بیک وقت کہہ رہی تھی، بتائیں۔
جس پہ پروفیسر ماجد گہری سوچ میں معمے کی گتھیاں سلجھائے ہم کلامی سے سکتے میں چلا گیا۔ روح کو دروازے تک الوداع کہنے والے اس بات پہ نازاں تھے کہ اولاد آدم سے ایک حوا کی بیٹی نے اپنے مالک کل سے پروفیسر ماجد کو مانگ لیا ہے۔ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ہر شب یہ جدائی کا منظر دیکھتے ہوئے بھی راہ راست پہ نہ آنا ایک حماقت ہی تو ہے۔ جسم بستر پہ ہوتا ہے اور روح پرواز کر کے کہیں کے کہیں پہنچ جاتی ہے، وہاں سے پیغام رسائی جاری رہتی ہے جس کو انتہائی پیار کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ شب گزار کے جسم میں مسترب دل کی تمنا پوری ہوتی ہے۔ دماغی نسوں میں بسے لمس قرب کا حصول اسی روح کا مرہون منت ہے۔ پیار اور چاہت کی حدود میں داخل ہو کر محب اور محبوب کا ملاپ کروانے والی روح کو جب کوئی گندا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو روح کا تقدس برباد ہوتا ہے۔ روح کی پاکیزگی کا خیال کرنے والے تخلیاتی روپ میں کسی کو نقصان پہنچا بنا اپنے من کا مداوا کر لیتے ہیں۔ روح کو خوش رکھنے کے لیے اس کی اصلیت کو سمجھنا ہوگا۔ اس پہ عمل پیرا افراد کو تسکین ملتی ہے، صبر و تحمل کا تحفہ عطا ہوتا ہے۔ پروفیسر اس دروازے سے آپ کو یہاں لایا گیا تھا۔ اب اس دروازے سے آپ کو باہر جانا ہوگا۔ دعا کی قبولیت ہو چکی ہے، لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم کہ آپ کی روح سے معاہدہ مزید کتنے دورانیہ کا ہے۔ اگر یہ معلوم پڑ جائے تو دائیں بائیں فرشتوں کو حساب رکھنے پہ معمور نہ کیا جاتا۔ وہ کام جو دنیا میں رہ کر کرنے کی تلقین ہے، سب کے سب منجمد ہو جاتے۔ ہر کوئی کوہ دشت و صحرا کا رستہ ناپتا، رات دن کی عبادت میں گزار دیتا، جبکہ فرشتے اس کی عبادت میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ صرف حقوق اللہ کا خیال کیا جاتا اور حقوق العباد کا تصور تک ختم ہو کے رہ جاتا۔ عکس برعکس دن رات، برائی اچھائی، نیک بد، بہت سے کردار پس پردہ چلے جائیں۔ رزق اور موت کی تمام تر خبر اپنے پاس رکھ کر مالک کل نے اپنی حکمت کا ثبوت دیا ہے۔ پروفیسر جا کے عقد ثانی ضرور کر لینا، ورنہ فلسفہ بیکار ہی سمجھو۔ پروفیسر ماجد کو ایمبولینس میں اسپتال کی جانب لے جایا جا رہا تھا اور نرس کی جگہ اسپتال کا مردانہ عملہ اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک چڑھائے بڑی حفاظت میں سڑک پہ اولیر کا سفر طے کر رہا تھا، اور وہ اپنی واپسی کے لیے دعا مانگنے والے کو اندیکھے اپنی نئی زندگی کا مالک سمجھتے ہوئے اس کے حسن کو رب کہے جا رہا تھا، اور اس کے نزدیک طبیب اس کی اس حالت کو دماغی چوٹ کا موجب جان رہے تھے۔ ایک شاعر مریض کا گزر وہاں سے ہوا اور اس کی حالت غیب پر ایک شاعر صفحہ کرتاس پہ تحریر کر کے چلتا بنا تو نرس نے شعر مسکراتے ہوئے پڑھا: کتنا بوکھلا گیا ہے ناتواں قلم کار، کتنا بوکھلا گیا ہے ناتواں قلم کار، یزداں کے رہا ہے اندیکھے حسن کو